صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع بیان ہے اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کتاب سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف ہیں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا پوچھا، جبکہ خود خالق اخلاق نے یہ فرما دیا کہ ترجمہ کنز الایمان یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پہ ہیں. آج یقیناً 1400 برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد اخلاق کہہ سکیں، اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے مجموع میں اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے. خداوند قدوس نے قرآن میں اعلان فرما دیا، پارہ 29 سورۃ القلم ترجمہ کنز الایمان، اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. دشمنان رسول نے قرآن کی زبان سے یہ خدائی اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا یا اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بلند اخلاق، نرم خوف اور رحیم و کریم ہے. بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، عیسیٰ و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، صادقی و بے تکلفی، تواضع و انکساری، حیاداری کی اتنی بڑی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے. اخلاق نبوت کا ایک مفصل واعظ ہم نے اپنی کتاب، یعنی جو لکھنے والے مصنف ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اخلاق نبوت کا ایک مفصل واعظ ہم نے اپنی کتاب حقانی تقریریں میں تحریر کر دیا ہے. یہاں بھی ہم اخلاق نبوت کے شجرۃ الخلد کی چند شاخوں کے کچھ پھول پھل پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہم اور آپ اس پر عمل کر کے اپنی اسلامی زندگی کو کامل و اکمل بنا کر عالم اسلام میں مکمل مسلمان بن جائیں اور دارالعمل سے دارالجزا تک خداوند عز و جل کے شامیان رحمت میں
اس کے اعلیٰ و افضل انعاموں کے میٹھے میٹھے پھل کھاتے رہے۔ اب یہ اخلاق نبوت کو بریک اپ کیا ہے مختلف ٹاپکس میں، کیونکہ اخلاق نبوت بھی ایک جامع موضوع ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے عقل مبارک، چونکہ تمام علمی و عملی اور اخلاقی کمالات کا دار و مدار عقل ہی پر ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے بارے میں بھی کچھ تحریر کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف ایک حوالہ تحریر کرتے ہیں۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم محدث نے حلیے میں روایت کیا اور محدث ابن عصا نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے بارے میں ایک واقعہ ہم نے سنا۔ اب دوسرا اس کا سب ٹاپک جو ہے وہ ہے علم و عفو۔ حضرت زید بن سعان رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی تلخ و تش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگا دیتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حد سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن سعان جو کہ پہلے یہودی عالم تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن سعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی زید بن سعان ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن سعان ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن سعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا علم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ ایک واقعہ، چند بہت سارے واقعوں میں سے ایک واقعہ حلم و عفو کے بارے میں۔ اب مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جلیل القدر مرتبہ فرمایا ہے۔ اسی تواضع کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے، اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگائے ہوئے شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کے طور پر فرمایا، ہمارے لیے تو تعظیم کرنا لازم ہے۔ ایک مزید واقعہ جو کہ بھی تواضع کے حوالے سے، فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تواضع اور انکساری کی ایسی تجلی نمودار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک خجاوہ کے اگلے حصے میں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح جب حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,00,000 شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ اسی اونٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند ذوالجلال کے نائب اکرم اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ پڑھا، جس کو 1,00,000 سے زائد فرزندان توحید ہمتن گوشت ہو کر سنتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیجئے، میں اس کو درست کر لوں۔ میری اس درخواست پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کرو۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست عرض کرتے کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی نشان کے ساتھ ہوں۔ ایک اور گوشہ حسن معاشرت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم، اپنے احباب، اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، ہر ایک کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک سفر و وطن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خوش طبعی بھی فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، اور آزاد، نیز، لونڈی، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے، اور مدینہ کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیش کر دیتے، اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے تھے، ہر شخص سے خوش روی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برتنوں میں دست مبارک ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے، تو سخت جھاڑے کے موسم میں بھی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے اور جھاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں ہی پر آرام فرماتے تھے، اور اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس بیویوں رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو
آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، اور میں گوشت کی بھری ہوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی، تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم سے ملاقات فرماتے اور اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہو کر ان کی خیر گیری فرماتے، اور اپنے نواسوں و نواسیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے اور سب کی دل جوئی اور رواداری فرماتے، اور بچوں سے بھی گفتگو فرما کر ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خیر گیری اور ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ برتاؤ فرماتے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل اور اپنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی کہ اگر آج دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر عمل کرنے لگے تو تمام دنیا کے امن و سکون اور محبت و رحمت کا دریا بہنے لگے، اور سارے عالم کے جدال و قتال اور نفاق و شقاق کا جہنم بجھ جائے، اور عالم کائنات امن و راحت اور پیار و محبت کی وحشت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا مبارک کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے بارے میں حضرت حق کے جل جلالہ کا قرآن میں یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورہ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں اور تم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے حوالے سے بھی سنتے ہیں، وعدے کی پابندی۔ ایفاء عہد اور وعدے کی پابندی بھی درخت اخلاق کی ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی ہری بھری شاخ ہے۔ اس خصوصیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہی ہے۔ حضرت ابو الحمسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہرے رہیے، میں ابھی کھڑے گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے حوالے سے زہدانہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ کونین اور تاجدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسی زہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ خوراک و پوشاک، مکان و سامان، رہن سہن، قرض، حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو. ایک مہینے تک کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور و پانی کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں مکے کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کا کھانا کھاؤں تاکہ بھوک کے دن خوب گر گرا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور آسودگی کے دن تیری حمد کروں اور تیرا شکر گزاروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں. حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثال شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت میں ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے مقابل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا. سخاوت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت محتاج بیان نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے. خصوصاً ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی ہو جاتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا یعنی نہیں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. یہی وہ مضمون ہے جس کو فرزندان شاعر تابعی مطوفی نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، فارسی میں شعر ہے. کسی فارسی کے شاعر نے اس کو اس طرح کہا ہے، نہ گفت لا بزباں مبارکش ہرگز مگر دراشب ان اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ نعم یعنی ہاں ہی کہا، مگر کلمہ شہادت میں لا یعنی نہیں کا لفظ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آتا تھا، اور اگر کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی لا کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ہی فرماتے. حضور